بات تو کئی ہیں لیکن آج ہم اپنے آپ کو کنفائن کریں گے ایک دو موضوعات پر۔ ایک تو یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہماری سیاست میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح وہ سرایت کر گیا ہے، یہ تو کوئی اسلامی معاشرہ یا کوئی حیادار معاشرہ تو ہرگز ہرگز اس کے بارے میں تاثر نہیں ابھرتا۔ اور اس میں کون کس کا لور ہے، کوئی شہباز لور ہے، کوئی عمران لور ہے۔ شہباز کو تو خیر شاید ہی کوئی لو کر رہا ہو۔ میں نے اورنج ٹرین میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے، جو میں چونکہ اس میں اکثر سفر کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی بندے جو مجھے کچھ 100 مرتبہ مل چکے ہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ جی ہم 800 روپیہ 900 روپیہ کا پٹرول بچا کے اور ٹریفک کی ذلتوں اور تاخیر جو روزانہ ہوتی ہے ہمیں کام پہ آنے جانے کی، اس سے بچ کے اور ایک ٹھنڈے اچھے کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کے 40-80 روپے میں سفر کر لیتے ہیں، وہ بھی نہیں کہتے کہ شہباز نے اچھا کام کیا یا دعا دیتے۔ اچھا برا یہ اس کے قطع نظر میں کوئی کسی کی تعریف کرنا، میں تو کسی کا لور ہوں ہی نہیں، میں نہ خود پسند ہوں، نہ اپنا لور ہوں، نہ کسی کا ہوں۔ میں تو ایک مردم بازار انسان ہوں، مجھے تو ان چیزوں سے کوئی خاص نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے ہیرو ہوتے ہیں میں ان کی بھی شاید ورشپ نہیں کرتا، نہ انہیں بری نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ بس اس میں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی عزت دی ہے اس کو سمجھنا چاہیے، ہر کوئی عزت دار ہے unless proved otherwise، جب کہ وہ غلط یا برا ثابت نہ ہو جائے۔ معاشرے کی اقدار تو اس محور پر گھومنی چاہیے نا، کہ ہر کوئی اچھا ہے، ہر کوئی پارسا ہے، جب تک کہ وہ بد فطرت اور برا ثابت نہ ہو جائے۔ لیکن اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں بد ہے اور بدترین ہے اور میں اچھا ہوں اور میں اچھا ترین ہوں۔ ایک تو یہ گالی گلوچ کا کلچر، دوسرا میں بات کرنی تھی شک کا فائدہ۔ دیکھیں شک کا فائدہ جو عدالتوں میں دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ سزا دیتے وقت بالخصوص عدالت کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بیونڈ این آؤٹ آف ڈاؤٹ، بیونڈ اے شیڈو آف ڈاؤٹ، یعنی شک کا ایک ذرا سا سایہ بھی نہ، بھنک بھی نہ ہو اس میں پڑے، یعنی شک کا ایک ذرہ بھی نہ ہو اس میں، تو تب اس شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ اب آ جاتے ہیں وہی گالی گلوچ کا کلچر۔ نواز شریف کا دور تھا، کس طرح بے نظیر بھٹو محترمہ شہید کے بارے میں کس طرح پمفلٹ پھینکے گئے جہازوں سے، نشر کر کے کیا کتنا برا کہا گیا، کسی نے کسی کو زر بابا کہا، کسی کو گھسیٹوں گا، کسی کا پیٹ پھاڑوں گا۔ یہ بھی گندا کلچر تھا، لیکن اب تو وہ گندگی عجیب سی دکھائی دے رہی ہے۔ اب آج یا کل میں ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے، ایک خاتون جو اچھی خوش شکل ہیں اور اپنے لباس وضع قطع سے لگتا ہے وہ امریکہ یا کسی باہر کے ملک میں بیٹھی ہیں، یعنی تارکین وطن میں سے ہیں۔ چلے بھلے وہ خاتون کے پیچھے آواز کوئی وہ فیک ویڈیو ہی ہو، ہر وہ جو فیک ویڈیو اس میں دو پہلو ہیں اس کے سوچنے والے، کہ اگر اس خاتون نے کسی ایک لیڈر کے عشق میں یہ معاملہ، یہ باتیں کی ہیں، جو میرا خیال کو انتہائی گندہ ترین مرد جو جیل میں کسی زنا کے کیس میں قید کاٹ رہا اور زنا بالجبر کے، دنیا کا بڑا ریپسٹ بھی وہ الفاظ نہ بھولے، کہ جیسے کہ الفاظ کے عورتوں کے نازک حصے اور ان کا ذکر اور مردوں کے نازک حصے ان کا ذکر، یہ مرد کے منہ سے زیب نہیں دیتا، اور وہ بھی آگے کسی پبلک پلیٹ فارم پہ، یوٹیوب پہ اور سوشل ٹیوب پہ۔ چلے یہ مان لیتے ہیں کہ وہ عورت کے پیچھے کوئی فیک ویڈیو ہے، فیک ویڈیو کے پیچھے بھی جو وائس اوور ہے، جو آواز ہے، وہ تو خاتون کی ہے۔ اس خاتون نے کس مجبوری کے تحت انسان کے جو نازک حصے ہیں مردوں کے اور عورتوں کے، ان کا بار بار تذکرہ کیا؟ ایسی کیا مجبوری تھی کہ پبلکلی آگے وہ یہ سارا کچھ بول گئیں؟ اور وہ اس میں عصمت کا ریفرنس یہ تھا کہ جنید صفدر جو ہیں، مریم صفدر کے جو بیٹے ہیں، ان کی طلاق کیوں ہوئی، اور اس میں ساری کی ساری جنسی گفتگو ہے کہ ان کی جنسی قوت کم تھی، فلاں تھا، وہ جو اس کی نوبہتہ دلہن تھی وہ کہاں پہ کیا کچھ جا کے وہ کس چیزوں میں حرام کاریوں میں مبتلا ہوتی تھی، اس وجہ سے بلاخر وہ طلاق میں منعقد ہوئی۔ یہ باتیں میں کہتا ہوں مان لیں سب باتیں بھی، اگر اس خاتون کی یا اس کے پیچھے وائس اوور کی یا اس کا چہرہ استعمال کرنے والوں کی، تو وہ مریم کی نفرت میں یا عمران کی محبت میں یا کسی کی نفرت یا محبت میں
یہ جو باتیں کر رہی ہیں کیا وہ دین اسلام کی خدمت کر رہی ہیں؟ کیا وہ اس مشرقی با حیا معاشرے کی، باوقار معاشرے کی باوقار خاتون ہونے کا، یا وہ جو ویڈیو فیک بنانے والا شخص ہے یا عورت ہے یا وائس اوور والی، وہ یہ ایسا کردار ادا کر رہے ہیں باوقار ہونے کا؟ کیا وہ باوقار معاشرے کو جنم دے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس ثبوت ہیں کہ جنید صفدر جو تھے وہ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی مردانہ؟ یہ کیسی باتیں کرنے والی ہیں؟ اور اسی طرح ماضی میں وہ جب محترمہ کے بارے میں بھی اتنا کچھ گند اچھالا گیا، تو ہم کس حد تک یہ گندگی کے ڈھیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جس کے من میں بھی گندگی ہو، اگر وہ گندگی بولتا ہے یا کسی سے بلواتا ہے جینوئن ویڈیو کے ذریعے یا فیک ویڈیو کے ذریعے، وہ اور بھی بڑا ظلم کر رہا ہے، وہ اور بھی شرم و حیا کی جو اقدار ہیں ان کی بے قدری کر رہا ہے، ان کی پامالی کر رہا ہے۔ تو صرف اور صرف ایک کسی کو اچھا سمجھنے کی صورت میں یا کسی کو برا سمجھنے کی صورت میں، کوئی اور طریقے بھی ہیں برا بھلا کہنے کے۔ اور وہ خاتون جو ہیں جن کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے، وہ جو تارکین وطن میں سے لگتی ہیں، اچھی خاصی کوئی 45-50 کی عمر کی بھلی خاتون لگتی ہیں، جس طرح انہوں نے مردانہ حصوں کے اور زنانہ حصوں کے نام لیے ہیں اور ان پہ اوپر کارکردگی کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، تو اگر تو وہ خود ہیں تو وہ پہچان تو لیں نا ان کا۔ کہیں نہ کہیں تو یہ پوسٹ اگر میرے سامنے آئی ہے تو ان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اس کو، جن کا من بھی مچلا ہوگا، خوش ہوا ہوگا کہ جناب چلو ہماری دشمن جو ہیں ان کے بیٹے یا بہو پہ اوپر کوئی گالی گلوچ کا موقع ہمیں ملا ایک اس طرح کی خاتون سے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اچھے معاشرے کی طرف، یہ کوئی بھی جو شخص کر رہا ہے، کروا رہا ہے، ماضی میں کرتا ہے، اب کر رہا ہے، کسی کے عشق میں کر رہا ہے، کسی کی نفرت میں کر رہا ہے، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں کر رہا، کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا۔ وہ اپنی ذات کی بھی کہ اپنا ذاتی وقار جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگا رہا ہے، اور ملک کے اندر معاشرے کے اندر گندی سوچ، گندی ذہنیت کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں شک کے فائدے کی طرف۔ اب شک کے فائدے کا جو عدالتی بے جا استعمال ہوا، بے جا، میں پھر وہ لفظ کہتا ہوں، اور کثرت سے جو استعمال ہوا، اس کا عوام میں اب عمومی تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو شک کے فائدے کے پیچھے بھی ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، انڈر لائن پرنسپل ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ ایکیوز، کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح، کچھ اس طرح کہتے ہیں، لیکن معنی تقریباً کے ملتے جلتے ہیں کہ ایکیوزڈ از دا ڈارلنگ آف دی کورٹ۔ جو جس شخص پہ الزام ہوتا ہے عدالت کو اپنے محبوب کی طرح دیکھتی ہے، اس کا بھی بنیادی فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس پہ جھوٹا مقدمہ نہ ہو اور اس کو غلط سزا نہ ہو جائے۔ اسی طرح کئی کہتے ہیں جی، وہ کہا جاتا ہے کہ ایکیوزڈ از دا فیوریٹ چائلڈ آف لا، یعنی قانون کی نظر میں جو ملزم ہوتا ہے وہ ایک پسندیدہ بچہ ہوتا ہے، یعنی قانون کا۔ تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ سزا میں، اگر سزا دینے کے معاملے میں، اگر مقدمے میں ذرا سا بھی، ذرہ برابر بیانڈ اے شیڈو آف ڈاؤٹ، بیانڈ این آؤٹ آف ڈاؤٹ، ذرہ برابر بھی شک ہو تو شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لیکن شک کا فائدہ ایسے لگتا ہے، ذرہ برابر کو چھوڑیں، بعض زیادہ برابر چھوڑیں، کہ شک کے فائدے نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو، بڑے بڑے مافیاز کو، بڑے بڑے ذخیرہ اندوزوں کو، بڑے بڑے کارٹلز کو آزادی دی، ان کو جرت دی مزید جرائم کرنے کا، ارتکاب کرنے کی اور تسلسل کے ساتھ کرنے کی۔ ان کے اندر یہ احساس ابھارا کہ آپ قانون کو خرید سکتے ہیں، آپ آزادی خرید سکتے ہیں، آپ اپنی منفی سرگرمیاں عوام کو لوٹنے کی، ملک کو تباہ کرنے کی، اسکول میں بچوں کو مارنے کی، اور مسلح افواج کے جوان مرد جوانوں کے سروں کے فٹ بال بنانے کی اجازت ہے آپ کو کھلی۔ تو یہ شک کا فائدہ جو ہے یہ ویسے ہی ہے جس طرح کہ میں اس دن کہہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں سیپریشن آف پاورز کے اصول کے تحت، یعنی جو اختیارات کی تقسیم ہے، عدالتیں بھی صحیح کام کر رہی ہوتی ہیں، پارلیمنٹ بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے،
اور انتظامیہ بھی اپنا صحیح کام کر رہی ہوتی ہے، تو کچھ کہیں نہ کہیں پہ کچھ فالٹ ہے کہ ہمارے ہاں اصول، قواعد، ضوابط، آئین بڑے بڑے اعلیٰ نسل، اعلیٰ حسب نسب کے جو ہیں رائج ہیں، لیکن عملاً جیسے اختیارات کی تقسیم ہے اس میں کچھ اداروں نے سمجھ لیا کہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، ہم خود اپنے آپ کے آگے جواب دیں یا اپنے ماتحتوں کے یا اپنے ہم پلہ عہدے داروں کے، تو لہٰذا ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح شک کے فائدے میں بھی یہ ہے کہ جو صاحب فیصلہ دیتے ہیں شک کے فائدے کی بنیاد پہ، وہ اگر کسی لالچ تحریض کے تحت، کسی دباؤ کے تحت یا کسی طاقتور پیغام سگنل کے تحت کسی کو شک کے فائدے میں، کسی جابر شخص کو، کسی ذخیرہ اندوز کو، کسی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے کو، کسی مافیا والے کو، کسی مافیا کو یا کسی دہشت گرد گروہ کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، لیٹ دیم اسکاٹ فری، تو وہ ایک انتہائی بڑا ظلم جو ہے، اس ظلم میں وہ برابر کے شریک ہیں اور اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔